بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 72، نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم المناظرۃ بین عمر بن عبد العزیز و بین وفد الخوارج، اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے، یعنی شروع سے لے کے قال افرأیتم تک۔ حضرت عمر بن عبد العزیز اور خوارج کے وفد کے درمیان مناظرہ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز اور خوارج کے وفد کے درمیان مناظرہ۔ المناظرۃ بین عمر بن عبد العزیز و بین وفد الخوارج۔ قال الہیثم بن عدی اخبرنی عوانۃ بن الحکم عن محمد بن الزبیر قال بعثنی عمر بن عبد العزیز مع عون بن عبد اللہ بن مسعود الى شوذب الخارجیہ واصحابہ اذ خرجوا بالجزیرۃ وكتب معنا کتابا فقدمنا علیہم ودفعنا کتابہ الیہم فبعثوا معنا رجلا من بنی شیبان ورجلا فیہ حبشیۃ یقال له شوذب فقدما معنا على عمر وهو بحاضرته فسعدنا إليه وكان في غرفة ومعه ابن عبد الملك وحاجبه مزاحم فأخبرنا بمكان الخارجيين قال عمر فتشوهما لا يكن معهما حديد وأدخلوهما فلما دخلا قال السلام عليكم ثم جلس فقال لهما عمر أخبراني ما الذي أخرجكم عن حكم هذا وما نقمتم فتكلم الأسود منهما فقال إنا والله ما نقمنا عليك في سيرتك وتحريك العدل والإحسان إلى من وليت ولكن بيننا وبينك أمر إن أعطينا فنحن منك وأنت منا وإن منعناه فلست منا ولسنا منك قال عمر ما هو قال رأيناك خالفت أهل بيتك وسميتها مظالم وسلكت غير طريقهم فإن زعمت أنك على هدى وهم على ضلال فلعنهم وابرأ منهم فهذا الذي يجمع بيننا وبينك أو يفرق فتكلم عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني قد علمت أو ظننت أنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا لطلب دنيا ومتاعها ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم سبيلها وإني سائلكما عن أمر فبالله أستقاني فيه مبلغ علمكما قال نعم قال أخبراني عن أبي بكر وعمر أليسا من أسلافكما ومن تتوليان وتشهدان لهما بالنجاة قال اللهم نعم قال فهل علمتما أن أبا بكر حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتدت العرب قاتلهم فسفك الدماء وأخذ الأموال والسبي الزرارية قال نعم قال فهل علمتم أن عمر قام بعد أبي بكر فرد تلك السبايا إلى عشائرها قال نعم قال فهل برئ عمر من أبي بكر أو تبرؤون أنتم من أحد منهما قال لا قال فأخبراني عن أهل النهروان أليسوا من صالحي أسلافكما وممن تشهدون له بالنجاة قال نعم قال فهل تعلمون أن أهل الكوفة حين خرجوا كفوا أيديهم فلم يسفقوا دما ولم يخيفوا آمنا ولم يأخذوا مالا قال نعم قال فهل علمتم أن أهل البصرة حين خرجوا مع مسعر بن فديك استعرضوا يقتلونهم ولقوا عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه وقتلوا جاريته ثم قتلوا النساء والأطفال حتى جعلوا يلقونهم في قذور الأقط وهي تفور قال قد كان ذلك قال فهل برئ أهل الكوفة من أهل البصرة قال لا قال فهل تبرؤون أنتم من إحدى اثنتين قال لا ترجمہ المناظرۃ بین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ و بین وفد الخوارج۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اور خوارج کے وفد کے درمیان مناظرہ۔ قال الہیثم بن عدی، ہیثم بن عدی کہتے ہیں اخبرنی عوانۃ بن الحکم عن محمد بن الزبیر کہ مجھ سے عوانہ بن حکم نے محمد بن زبیر کے واسطے سے بیان کیا ہے، خبر دی ہے مجھے
قال کہتے ہیں بعثنی عمر بن عبد العزیز مع عون بن عبد اللہ بن مسعود الى شذب الخارجیہ و اصحابہ، کہ مجھے حضرت عمر بن عبد العزیز نے عون بن عبد اللہ کے ہمراہ شذب خارجی اور ان کے ساتھیوں کے پاس اس وقت بھیجا اذ خرجوا بالجزیرۃ، جبکہ وہ جزیرے سے نکل گئے تھے، وکتب معنا کتابا، اور ہمیں ایک خط بھی لکھ کر دیا، فقدمنا علیہم، چنانچہ ہم ان کے پاس آئے، ودفعنا کتابہ الیہم، اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا خط انہیں دیا، فبعثوا معنا رجلا من بنی شیبان ورجلا فیہ حبشیۃ یقال له شذب، تو انہوں نے بنی شیبان کے ایک شخص کو، ورجلا فیہ حبشیۃ، اور ایک اور شخص کو جس میں حبشیت کے آثار تھے، یقال له شذب، اور اسے شذب خارجی کہا جاتا تھا، ہمارے ساتھ بھیجا، فقدما معنا علی عمر، چنانچہ وہ دونوں ہمارے ساتھ حضرت عمر کے پاس آئے، وَهُوَ بِحَاضِرَتِهِ، حضرت عمر رحمہ اللہ اپنے پائے تحت میں تھے یا آپ اپنی بستی میں تھے، فَصَعِدْنَا إِلَيْهِ وَكَانَ فِي غُرْفَةٍ، تو ہم ان کے پاس گئے اور وہ ایک بالا خانے میں تھے، وَمَعَهُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، اور ان کے ساتھ ان کا لڑکا عبد الملک، وحاجبہ مزاحم، اور ان کا دربان مزاحم بھی تھا، فأخبرنا بمکان الخارجیین، تو ہم نے دو خارجیوں کے ہونے کی اطلاع دی، خبر دی، قال عمر، تو حضرت عمر رحمہ اللہ نے فرمایا، فتشوہما، ان کی تلاشی لے لو، لا یکن معہما حدید، کہ ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہ ہو، وادخلوہما، اور ان دونوں کو اندر بلا لو، فلما دخلا، چنانچہ جب وہ دونوں داخل ہوئے، قالا السلام علیکم، تو دونوں نے کہا السلام علیکم، اور سلام کرنے کے بعد ثم جلسا، پھر وہ دونوں بیٹھ گئے، فقال لہما عمر، تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا، اخبرانی ما الذی اخرجکم عن حکمی ھذا، اخبرانی، مجھے بتلاؤ کس وجہ سے تم لوگ میرے اس فیصلے سے مکر گئے، وما نقمتم، اور تم نے اس میں کیا عیب پایا، فتکلم الاسود منہما، تو ان میں سے حبشی بولا اور کہا، فقال، اور کہنے لگا، انا واللہ ما نقمنا علیک فی سیرتک، اللہ کی قسم ہم نے آپ کی سیرت میں، وتحریک العدل والاحسان الی من ولیت، اور اپنی رعایا کے ساتھ عدل و احسان کرنے میں آپ میں کوئی عیب نہیں پایا، ولیکن بیننا وبینک امر، لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان ایک معاملہ ہے، ایک بات ہے، ان اعطینا فنحن منک وانت منا، اگر ہمیں وہ اس کا جواب مل جائے تو ہم آپ کے اور آپ ہمارے ہیں، وان منعناہ، اور اگر آپ نے ہمیں اس سے روک دیا، فلست منا، تو نہ آپ ہمارے ہیں، ولسنا منک، اور نہ ہم آپ کے، قال عمر، تو حضرت عمر رحمہ اللہ نے فرمایا، ما ہوا، وہ بات کیا ہے، قال رأیناک خالفت اہل بیتک، تو اس نے کہا، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے اہل بیت کی مخالفت کی ہے، وسمیتها مظالم، اور ان حقوق کو جنہیں امرائے بنو امیہ نے بطور ٹیکس لیا تھا آپ نے مظالم قرار دیا ہے، ان کو یعنی ان حقوق کو جنہیں امرائے بنو امیہ نے بطور ٹیکس لیا تھا آپ نے مظالم قرار دیا ہے، وَسَلَكْتَ غَيْرَ طَرِيقِهِمْ، اور آپ اہل بیت کے راستے سے یعنی اپنے گھر والے بنو امیہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، فَإِن زَعَمْتَ أَنَّكَ عَلَى هُدَى وَهُمْ عَلَى ضَلَالٍ، سو اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں، اور وہ باطل و گمراہی پر تھے، فَلْعَنْهُمْ وَبْرَأْ مِنْهُمْ، فَلْعَنْهُمْ، تو آپ ان پر لعنت کیجئے، وَبْرَأْ مِنْهُمْ، اور ان سے اظہار براءت کیجئے، فَهَذَا الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَوْ يُفَرِّقُ، تو یہی چیز ہمارے اور آپ کے درمیان اتحاد پیدا کرے گی یا افتراق کا سبب ہوگی۔ فَتَكَلَّمَ عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو شروع فرمائی، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم قال، اور پھر فرمایا، انی قد علمت، مجھے معلوم ہے، او ظننت، یا میرا خیال ہے، او ظننت، یا میرا خیال ہے،
अन्नकुम लम तखरुजू मखरजकुम हाजा लितलबि दुनिया व मताइहा, कि तुम्हारा ये निकलना दुनिया और उसके साजो सामान को तलब करने के लिए नहीं है। वलाकिन्नकुम अरदतुमुल आखिरता, बल्कि तुमने आखिरत का इरादा किया है। फ़अख्तअतुम सबीलहा, मगर तुमने उसका रास्ता गलत इख्तियार किया है, गलत रास्ता चुन लिया है। व इन्नी साइलुकुमा अन अमरिन, और मैं तुम दोनों से एक चीज के मुताल्लिक दरियाफ्त कर रहा हूँ। फबिल्लाहि अस्तुकानी फीहि मबलगा इल्मिकुमा, सो अल्लाह की कसम तुम अपने इल्म के मुताबिक सही सही बतलाना। काला नअम, उन्होंने कहा जी हाँ फरमाइए। काला, तो हजरत उमर ने फरमाया अखबिरानी अन अबी बकर व उमरा, कि मुझे हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के मुताल्लिक बतलाओ। अलैसा मिन अस्लाफिकुमा, क्या वो दोनों तुम्हारे अस्लाफ नहीं थे? वमन ततवल्लयानी व तशहदानी लहुमा बिन नजाती, और उन लोगों में से नहीं है जिन्हें तुम वली मानते हो और उनकी नजात की शहादत और गवाही देते हो। काला अल्लाहुम्मा नअम, उन्होंने कहा जी हाँ ऐसा ही है। काला फहल अलिमतुमा अन्ना अबा बकर हीना क़ुबिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरतद्दतिल अरब क़ातलहुम, आपने फरमाया सो क्या तुम दोनों को ये भी मालूम है कि जिस वक़्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, चले गए, फरतद्दतिल अरब, और अरब मुर्तद हो गए, क़ातलहुम, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे क़िताल किया। फसफ़कत दिमाआ, और खून बहाया, व अख़ज़ल अमवाला, मालों को लिया, व सबियत ज़रारिया, और उनकी ज़ुर्रियत को कैद भी किया। काला नाम, तो उन दोनों ने कहा जी हाँ ऐसा ही हुआ। काला, तो हज़रत उमर ने फरमाया फ़हल अलिमतुम अन्ना उमर क़ाम बाद अबी बकरिन, फ़हल अलिमतुम, सो क्या तुम्हें यह भी मालूम है, अन्ना उमर क़ाम बाद अबी बकरिन, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद खलीफा हुए। फरद्दतिल कसबाया इला अशाइरिहा, तो आपने उन कैदियों को उनके खानदान वालों की तरफ वापस कर दिया। काला नअम, तो उन दोनों ने कहा जी हाँ ऐसा ही हुआ। काला फहल बरिअ उमर मिन अबी बकरिन, तो आपने फरमाया क्या हजरत उमर हजरत अबू बकर से बेजार हो गए? औ तबरऊन अंतुम मिन अहदिहिमा, या तुम उन दोनों में से किसी से इजहार बेजारी करते हो? काला ला, तो दोनों ने कहा नहीं। काला, आपने फरमाया फ़अख़बिरानी अन अहलि नहरवान, आप दोनों मुझे अहले नहरवान के मुताल्लिक बतलाएं। अलैसु मिन सालिहि अस्लाफिकुमा, क्या वो तुम्हारे नेक अस्लाफ में से नहीं है? व मिम्मन तशहदून लहु बिन नजाती, और उन लोगों में से नहीं है जिनके लिए तुम नजात की गवाही देते हो? काला नअम, तो उन दोनों ने कहा जी हाँ ऐसा ही है। काला फहल तालमून अन्ना अहलल कूफत हीना खरजू, आपने फरमाया सो क्या तुम्हें यह भी मालूम है, अन्ना अहलल कूफत हीना खरजू, के अहले कूफा ने जब खुरूज इख्तियार किया, कफ्फू ऐदियहुम, तो उन्होंने अपने हाथों को रोक रखा। फलम यस्फिकू दमन वलम युखीफू आमिनन, चुनाचे न तो उन्होंने खून रेजी की, वलम युखीफू आमिना, न किसी अमन वाले को डराया, वलम याखुजू मालन, न ही उन्होंने माल लिया। काला नाम, उन दोनों ने कहा जी हाँ ऐसा ही हुआ। काला फहल अलिमतुम अन्ना अहलल बसरा, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने फरमाया सो क्या तुम्हें मालूम है कि अहले बसरा हिना खरजू मआ मिसअर इब्न फुदैकिन, जिस वक़्त मिसअर बिन फुदैक के साथ निकले, खुरूज इख्तियार किया था, इस्तारजू यक्तुलूनहुम, तो वो उनके कत्ल के दर पे हो गए। वलकू अब्दुल्लाह इब्न खब्बाब इब्न अल-अरत साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन खब्बाब बिन अरत से हुई। फ़क़तलूहु, तो उन्होंने उन्हें शहीद कर दिया। वक़तलू जारियतहु, और उनकी बांदी को भी शहीद कर दिया। सुम्मा क़तलुन निसाअ वल अत्फ़ाला, फिर उन्होंने औरतों और बच्चों को भी कत्ल कर दिया।
حتی جعلوا یلقونہم فی قدور الاقط وہی تفور، یہاں تک کہ انہیں پنیر کی ابلتی ہوئی ہانڈیوں میں ڈالنے لگے۔ قالا، ان لوگوں نے کہا، قد کان ذالک، یہ سب کچھ ہوا۔ قال فہل برئ اہل الکوفۃ من اہل البصرہ، آپ نے فرمایا تو کیا اہل کوفہ اہل بصرہ سے بری ہو گئے؟ قال لا، ان دونوں نے کہا نہیں۔ قال فہل تبرؤون انتم من احدی اثنتین، تو آپ نے فرمایا پھر کیا تم ان دونوں میں سے کسی سے براءت کا اظہار کرتے ہو؟ قال لا، تو ان دونوں نے کہا نہیں۔ حل لغات، المناظرۃ، ناظر یناظر مناظرۃ، مناظرہ کرنا۔ وفد، جماعت، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور خوارج کا تعارف گزر چکا ہے۔ ہیثم بن عدی، ابو عبد الرحمن ہیثم بن عدی کوفی، 128 ہجری میں پیدا ہوئے، 209 ہجری میں وفات پائی۔ یہ مشہور مؤرخ اور اخباری شخص ہیں اور خارجیوں کے ہم نوا ہیں۔ اس نے بنو الحارث بن کعب کی ایک عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ بنو الحارث کے معزز لوگ ہارون الرشید کے پاس آئے اور انہوں نے تفریق کا مطالبہ کیا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ یہ وہی شخص تو ہے جس کے متعلق شاعر نے کہا، اذا نصبت عدیا فی بنی سعل فقدم الدال قبل العین فی النصب۔ لوگوں نے کہا جی حضور یہ وہی شخص ہے، اور شاعر زحل بن ثعلبہ شیبانی کوفی ہے۔ اس پر ہارون نے اپنے قائدین میں سے داود بن یزید کو حکم کیا کہ ان میں تفریق کرا دو۔ بس لوگوں نے اس کو پکڑ کر خوب پیٹا، یہاں تک کہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ عون بن عبداللہ بن مسعود، ابو عبداللہ کوفی، 120 ہجری سے پہلے پیدا ہوئے، ثقہ ہیں، عابد ہیں۔ شوذب خارجی اس کا نام بسطام ہے، شوذب لقب ہے۔ یہ نہایت فسادی شخص تھا۔ جب مسلمہ بن عبد الملک کوفہ آیا تو اہل کوفہ نے اس سے شوذب کی شکایت کی۔ مسلمہ نے مشہور شاہ سوار سعید بن عمر حرشی کو 10,000 سپاہیوں کے ساتھ شوذب کے پاس بھیجا۔ اس وقت وہ اپنے مکان میں تھا۔ لشکر کی اس کثیر تعداد کو دیکھ کر شوذب گھبرا گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ جو شخص متمنی شہادت ہے سو اس کے لیے شہادت کا موقع آ پہنچا، اور جو دنیا کا خواہش مند ہے سو یاد رہے کہ دنیا ختم ہو چکی۔ غرض یہ کہ سعید بن عمر کے لشکر نے شوذب کو اور اس کے اصحاب کو پیس کر رکھ دیا۔ حاضرتی ہی، حاضرتن اس کی جمع حواضر آتی ہے، پایہ تحت یا مرکز حکومت۔ غرفتن بالا خانہ یا کوٹھا، اس کی جمع غرفن آتی ہے۔ نقمتم، نقم ینقم نقمن عیب لگانا۔ وتحریکا، یہ مرکب اضافی ہے، تحری بمانا غور و فکر، اور کاف ضمیر خطاب ہے۔ وبرأ منہم، برئ یبرأ براءۃ، سمع یسمع سے امر ہے بری ہونا۔ فاخطأتم سبیلہا، اخطأ السبیل یخطئ اخطاء، غلط راستے پہ چل پڑنا۔ اسلافکما، اسلاف یہ سلف کی جمع ہے، گزشتہ آباء و اجداد اور رشتہ دار۔ سلف یسلف سلفا، گزرنا، آگے ہونا۔ سفک یسفک سفکن، بہانا، دماغ خون بہانا۔ زراریہ یہ ذریتن کی جمع ہے، اولاد نسل۔ سبایا اس کی واحد سبیتن آتی ہے، قیدی عورت، اور سبا یسبی سبین، قیدی بنانا۔ عشائریہا، عشائر عشیرتن کی جمع ہے، خاندان۔ النہروان، نہروان یہ بغداد اور واسط کے درمیان کچھ دیہات ہیں جہاں خارجیوں کی جماعت آباد تھی، اور وہاں انہوں نے اپنا ڈیرا ڈال کر اسے اپنا مرکز بنایا ہوا تھا۔ لم یخیفو، اخاف یخیف اخافتن، ڈرانا۔ استعرض یستعرض استعراضا، کسی کے در پہ ہونا، پیچھے لگ جانا۔ لقی یلقا لقاء، ملنا، ملاقات کرنا۔ عبداللہ ابن خباب ابن الارت، یہ مدنی ہیں اور بنو زہرہ کے حلیف تھے، کبار تابعین میں سے ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یعنی صحابیت کی طرف بھی ان کی نسبت کی ہے، جیسے یہاں صاحب کتاب نے بھی صاحب رسول اللہ فرما دیا کہ ان کو صحابی شمار کیا ہے۔ قدور، اس کی واحد قدر آتی ہے، ہانڈی۔ العقت، 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 یعنی تینوں کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے۔ عقتن، عقیتن، پنیر کو کہا جاتا ہے۔
تفور فار القدر یفور فوراً، ہانڈی کا جوش مارنا۔ وضاحت: اس سبق میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اور خارجیوں کے وفد کے درمیان ابتدائی گفتگو ہوئی، اور جس کی تفصیل یہاں آئی ہے ابتدائی گفتگو کی، اور مزید گفتگو بھی ہوگی جو اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور وہیں پر اس کے متعلق مزید وضاحت کے ساتھ گفتگو کریں گے۔